شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جس نے محبت اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کی عظیم دولت سے ہمیں مالا مال کیا، اور درود و صلوات و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہوں محمد وآل محمد علیہم الصلوۃ والسلام کے حضور، جن کے نور سے یہ دو جہاں منور ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شہر لکھنؤ سے آدی ٹی وی کی اسکرین پر زندہ ہے حسین۔ اول ماہ محرم سے یہ پروگرام شروع ہوا، جو انشاءاللہ توفیق خداوندی اگر شامل حال رہی تو اختتام ایام عزائے ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام تک جاری و ساری رہے گا۔ دین خدا کی مکمل اور مجسم تصویریں ہیں، اسوہ حسنہ ہیں محمد وآل محمد علیہم الصلوۃ والسلام، جن کی پیروی دنیا اور آخرت کی کامیابی و کامرانی کی ضمانت ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اپنے زمانے کے امام کی مدد کا حق کیسے ادا کیا جائے، نصرت امام کا شرف پانے کے لیے کس طرح کی زندگی بسر کی جائے، کاروان حق میں شامل ہونے کے لیے اور کشتی نجات کا سوار ہونے کے لیے کن خوبیوں کو اپنانے اور کن برائیوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ ساری باتیں آج سنیں گے پروگرام زندہ ہے حسین میں۔ عنوان گفتگو ہے یزیدیت سے مقابلہ زبانی نہیں بلکہ عمل درکار ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ ہمارے مہمان عالم دین حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید صفی حیدر صاحب قبلہ، سیکریٹری ادارہ تنظیم المکاتب لکھنؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی اپنی ابتدائی گفتگو ہادی ٹی وی کے ناظرین سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایام ازاں ہیں، پروردگار عالم ہم سب کو توفیق دے کہ پورے سال زندگی کی وقتی ضرورتوں کی ادائیگی میں لگ کے ہم جو اس الہی ہدف کو بھول جاتے ہیں، جو ہماری زندگی کا اصل ہدف اور مقصد ہونا چاہیے، اور اسی میں انسانی فلاح ہے اور دنیا اور آخرت کی نجات ہے۔ بحق ذکر کربلا و حسین پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ان عزاداری کے سہارے اور اس ذکر حسین کے سہارے صرف یہ باتیں ہماری زبان سے جاری نہ ہوں، اور یا حسین اور لبیک یا حسین ہم صرف زبان سے نہ کہیں، بلکہ ہمارا پورا وجود اس طرح سے سج جائے کہ جو تمنا ہم ظاہر کرتے ہیں یا لیتنا کننا معکم فنفوز، اس تمنا کو ہم اپنی کوشش سے عملی جامہ دے سکیں اور وارث حسین کی غیبت کے دور میں بھی ان کی نصرت کا حق ادا کر سکیں اور بعد ظہور بھی ان کی خدمت میں حاضری دے سکیں انشاءاللہ تعالی آمین بحق آل طہ و یاسین۔ ناظرین، اسی طرح ہمارے ساتھ موجود ہے معروف نقاد ادیب جناب پروفیسر انیس اشفاق صاحب، جو سابق صدر رہ چکے ہیں شعبہ اردو لکھنؤ یونیورسٹی کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں، ساتھ ہی ساتھ تعزیت اور تسلیت بھی پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ خود آپ کی اپنی ابتدائی گفتگو ہادی ٹی وی کے ناظرین کے لیے ایام غم کی مناسبت سے یا کربلا کی مناسبت سے، کربلا کے حوالے سے ہم سننے کے لیے تیار ہیں۔ دیکھیے، جو محرم کے ابتدائی 10 دن ہیں وہ ہمارے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہیں، بلکہ معنویت کے حامل ہیں۔ ان ابتدائی 10 دنوں میں ایک بڑے سوگواروں کے ایک بڑے مجمع کے سامنے خطابات ہوتے ہیں، واقعہ کربلا کی اہمیت و معنویت بتائی جاتی ہے، اس کے رموز عیاں کیے جاتے ہیں، اور عملی سبق حاصل کرنے کا اس سے سنہری موقع اور کوئی نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ محرم کا مہینہ جو ہے یہ ہمارے لیے دو طرح سے بہت ہی اہم ہے۔ ایک تو ظاہر ہے کہ عزائی مہینہ ہے، اور دوسرے یہ کہ یہی وہ مہینہ ہے کہ اس میں کربلا کی صحیح تعلیم کا انتقال ہم تک ہوتا ہے، جی ہاں، اور عام مجلسیں بھی ہوتی ہیں، ان میں بھی مومنین جمع ہوتے ہیں، لیکن جس جذبے کے ساتھ اور جس جوش و خروش کے ساتھ اس مہینے میں لوگ تعزیت کا اظہار کرتے ہیں مولا سے، اور نہ صرف تعزیت کا اظہار کرتے ہیں بلکہ یہ مجمع اور یہ خطیب اور یہ ذاکرین ایک بہت بڑا فرض ادا کرتے ہیں، تو یہ مہینہ ہمارے لیے مقدس بھی ہے، یہ مہینہ ہمارے لیے معتبر بھی ہے، یہ مہینہ ہمارے لیے بہت
بامانی ہے، ہماری بصیرت میں، ہماری ذکاوت میں اضافہ کرتا ہے۔ اور جیسا میں نے عرض کیا کہ واقعہ کربلا جتنی بار محرم کا مہینہ آتا ہے اتنی بار واقعہ کربلا کی معنویت ہم پر زیادہ روشن ہوتی ہے۔ جی ہاں، بہت شکریہ۔ میں اپنی گفتگو شروع کروں اور موضوع کا ایک بار پھر سے آپ کے سامنے اعلان کر دوں کہ یزیدیت سے مقابلہ زبانی نہیں بلکہ عملی ہونا چاہیے۔ عمل درکار ہے۔ سید الشہداء اما عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ دینے والے جو اصحاب حسینی تھے، ان کے ہاں صرف زبانی دعوے نہیں تھے بلکہ عملی میدان میں بھی ایک سے بڑھ کر ایک سرما تھے، ایک سے بڑھ کر ایک صحابی تھے جن پر خود ناز کیا ہے مولا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے۔ مولانا صاحب، آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ دو لفظیں ہم اکثر سنا کرتے ہیں اور سنتے چلے آ رہے ہیں، ایک لفظ یزیدیت، دوسرا حسینیت۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہ دو کردار ہیں یا دو ہستیاں ہیں؟ آج کے دور میں یزیدیت اور حسینیت کی شناخت کیوں کر ممکن ہے؟ یہ ساری باتیں ضمن میں اگر آپ بیان کر دیں تو ہم شکر گزار ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ دو کردار ہیں اور یہ کردار ہمیشہ حق و باطل کو پیش کرنے کے لیے رہے ہیں۔ جناب آدم سے لے کے سید الشہداء تک اور سید الشہداء کی شہادت کے بعد آج بھی اور کل تک، لیکن اس حق کے حامی، حق کے محافظ اور حق کے لیے جو کچھ بھی ایک وجود کو اللہ سے ملتا ہے وہ سب قربان کر دینے والے حسین اس طرح سے نمائندے بنے حق کی حفاظت کے لیے کہ حسینیت کا لفظ وجود میں آ گیا، ورنہ جیسے جناب آدم سے منسوب ایک لفظ آدمیت بولا جاتا ہے، جی ہاں، میری یادداشت میں نہیں ہے کوئی اور پھر ایسی شخصیت ملے جس کے نام سے ایک کردار اس طرح سے پہچانا جائے جو حسینیت کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے جیسے شیطان سے شیطنت کا لفظ وجود میں آیا ہے شر کی نمائندگی کے طور پر، اسی طرح سے شر کی نمائندگی کے طور پر یزیدیت کا جی ہاں، لفظ وجود میں آیا ہے۔ تو یزیدیت کا مطلب ہے شر ہی شر اور حسینیت کا مطلب ہے خیر ہی خیر۔ یہ دو کردار ہیں اور جو جتنا یہ دو خالص کردار ہیں، ایک شر ہی شر اور ایک خیر ہی خیر۔ اب اس کے بعد ہم جیسے لوگ ہیں جن میں ہو سکتا ہے جن کے وجود میں یزیدیت کا حصہ بھی پایا جاتا ہو، معاذ اللہ، اگر ظلم ہے تو وہ حسینیت تو نہیں ہے، وہ تو یزیدیت ہے۔ اگر خواہشات نفس کی پیروی ہے اس طرح سے کہ سارا نظام کچل جائے، حق مٹ جائے اور الہی نظام کو ختم کر دیا جائے مگر خواہشات نفس پہ عمل ہوتا رہے، منصب کے لیے، پیسے کے لیے، نام کے لیے، تو چاہے ہم لاکھ یا حسین زبان سے کہہ رہے ہوں، لیکن یہ کردار سے تو بدبو یزیدیت کی آ رہی ہے۔ حسینیت کی خوشبو کا مطلب یہ ہے کہ پھر آدمی اپنے خواہشات نفس پر احکام خدا کو حاکم کرے، ظلم کسی سطح پر وجود میں نہ آنے دے۔ بہرحال یہ وہ موضوعات ہیں جن پر گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ یہ دو کردار ہیں جی ہاں، اور یہ کردار تھے، ہیں اور رہیں گے یہاں تک کہ وارث حسین آئے اور زمین کو اس ہدف الہی کو پورا کرے جو اس پوری کائنات پر نظام حق کی حکومت، عدل انصاف کی حکومت ہے، تب یہ یزیدیت کا کردار ختم ہوگا انشاءاللہ۔ جی ہاں، اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر۔ آپ سے حضور میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ موجودہ دور میں ہیں ایسے افراد، ہیں ایسے لوگ جن کے ہاں بظاہر زبانی دعوے بہت زیادہ ہیں، بس اوقات ہم لوگ خود بھی انہی چیزوں میں مبتلا رہتے ہیں، البتہ قرآن ہو یا تعلیمات اہل بیت، احادیث معصومین یا تاریخ یا سیرت معصومین، ہر جگہ ہم سے عمل کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یہ زبانی دعوے عمل کی منزل میں پہنچنے کے لیے کس حد تک معاون و مددگار ہو سکتے ہیں؟
کہ اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اس وقت ہمیں کربلا کے واقعے کی بہت سخت ضرورت ہے. اور یہ جو آپ نے دو لفظ استعمال کیے حسینیت اور یزیدیت، ایک منفی قدر ہے اور ایک مثبت قدر ہے. جی ہاں، ایک طرف شرحی شر ہے، ایک طرف خیر. ایک طرف اصرار ظلم ہے اور دوسری طرف انکار ظلم. واہ. تو یہ دو قدریں جو ہیں، ان قدروں کا مشاہدہ ہم نے کیا کہاں؟ کربلا میں. کربلا سے پہلے یہ دو قدریں اتنے نمایاں طور کے اوپر ہمارے سامنے نہیں آئی تھیں. اور جو میں نے بات کی آج کی کہ عصر حاضر میں اس وقت، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس وقت اس واقعے کی اور اس کی تعلیمات کی اشد ضرورت ہے، اور اس کو عملی طور پر نمایاں کرنے کی، جیسا آپ فرما رہے ہیں کہ اب دیکھیں آپ کہ ہم نہیں، جو شاعر کہہ رہا ہے، اور ہمارے عقیدے کا شاعر نہیں کہہ رہا ہے، یہ ہمارے عقیدے کا شاعر نہیں کہہ رہا ہے. زمین کھا گئی کیا کیا بلند و بالا درخت، ہرا بھرا ہے جو اب بھی شجر حسین کا ہے. فرات وقت رواں دیکھ سوئے مقتل دیکھ. افتخار عارف صاحب کا. واہ. فرات وقت رواں دیکھ سوئے مقتل دیکھ، جو سر بلند ہے اب بھی وہ سر حسین کا ہے. تو یہ جو فرات وقت رواں ہے، یہ آپ کو بتا رہی ہے کہ اب بھی وہی سر بلند ہے. کوئی اور سر اس کے مقابل اس بلندی تک نہیں پہنچا. اور وہ اس بلندی تک کیوں پہنچا؟ انہی اقدار جو خیر کی اقدار ہیں، جو حق کی اقدار ہیں، جو باطل کے مخالف کی اقدار ہیں، ان کی وکالت کے ذریعے اور ان کے تحفظ کے ذریعے ہم وہاں تک، اس بلندی تک پہنچے ہیں. آج ہمارے معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت کمی ہے. ابھی میں نے جوش کا ایک بند آپ کے سامنے پڑھا تھا کہ کتنے شاکی ہیں. خود ان لوگوں سے وہ شاکی ہیں کہ جن کی یہ واقعہ، جن کی قومی میراث ہے، ان سے شاکی ہیں کہ وہ اس طرح کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہیں جس طرح کا مظاہرہ انہیں کرنا چاہیے. صرف خطابت کے جوہر دکھا کر ہم واقعہ کربلا کی معنویت کو روشن نہیں کر سکتے. ہمیں دانشورانہ سطح پر، یہ پروگرام آپ کے کچھ ایسے بچے بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ جن کی تعلیم انگریزی درسگاہوں میں ہوئی ہے، اور ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ دو الفاظ انگریزی میں بہت اہم ہوتے ہیں، ایک وزڈم اور ایک انسائٹ، ایک تعقل ہے اور ایک بصیرت. یہ کربلا اپنے اندرون میں جن دو چیزوں کو سب سے زیادہ روشن کرتا ہے، وہ ہماری وزڈم اور ہماری انسائٹ، ہماری بصیرت، اور تیسری انٹلیکٹ یعنی دانش. یہ دانش، بصیرت اور تعقل، یہ تین چیزیں ہیں. اب آپ کہیں کہ صاحب یہ تو دوسرا کہے کہ صاحب خیر و شر کے درمیان جنگ تھی، اس میں یہ آپ تعقل کو کہاں سے لے آئے اور دانش کو کہاں سے لے آئے، بصیرت کو کہاں سے لے آئے؟ تو ہم نہیں. انیس سے لے کے اور فیض تک آپ دیکھیں، جو جبر کا منکر ہے، کہتے نہیں کہ وہ منکر دین ہے. تو یہ کیا ہے؟ پاکستان میں فوجی حکومت کے خلاف جو لڑائی لڑی گئی، آپ کو پتہ ہے وہ شعروں کے ذریعے لڑی گئی اور وہ شاعری کے ذریعے لڑی گئی. فیض کا ایک مرثیہ امام ہے، اس میں انہوں نے جو حکومت وقت ہے، جو جابر حکومت وقت ہے، اس پر جو حملے کیے ہیں، وہ حملے کیے ہیں کربلا کی علامتوں کے ذریعے. کہ خلق نے ایک منظر نہیں دیکھا بہت دنوں سے، نو کے سنا پہ سر نہیں دیکھا بہت دنوں سے. تو اب سر جو ہے وہ نو کے سنا پہ نہیں بلند ہو رہا ہے. ہم مصلحت پسند ہو گئے ہیں، مصلحت کوش ہو گئے ہیں. ہم نے ان تعلیمات کو ایک طرف رکھ دیا ہے. اب ہم دنیاوی ہوس کی دوڑ میں شامل ہو گئے ہیں. تو ظاہر ہے کہ عملی نمونے آپ کہاں سے لیں گے؟ عملی نمونوں کے لیے تو آپ کو خود اپنے کردار کو ویسا بنانا ہوگا نا. جی ہاں. جیسا کربلا نے جس طرح کے کردار کی تعمیر کی تعلیم دی ہے، اس طرح کا کردار. تو اب نو کے سنا پر وہ خلق جو ہے وہ منظر نہیں دیکھ رہی. اب آپ ظلم سے مصالحت کر لیتے ہیں، مصلحت پسند ہو جاتا ہے. مصلحت پسند ہو گئے ہیں آپ. اور وہ بہت ہی اچھا ایک شعر ہے کہ میں آپ کو سنا دوں کہ بہت کچھ دوستوں بسمل کے چپ رہنے سے ہوتا ہے. یعنی جس کو قتل کیا جائے، بہت کچھ دوستوں بسمل کے چپ رہنے سے ہوتا ہے، فقط اس خنجر دست جفا سے کچھ نہیں ہوتا. تو آپ خنجر دست جفا کے سامنے آپ نے خاموشی اختیار کر لی. آپ دیکھیں کہ آج کیا ہو رہا ہے.
آپ اس شہر کی مثال لے لیں، ظاہر ہے کہ یہ شہر لکھنؤ میں کیا ہو رہا ہے، میں بہت واضح اشارے نہیں کروں گا کہ ہم کس حد تک چلے گئے ہیں حکومت وقت کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ کیا کربلا نے سبق دیا تھا کہ آپ ظالم قوموں کی حمایت کریں؟ کیا یہ کربلا نے سبق دیا تھا کہ جو شر کی قوتیں ہیں آپ ان کا علم بلند کریں؟ یہ تو کربلا نے سبق نہیں دیا تھا۔ لیکن ہماری قوم کے میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو ان تعلیمات کو جنہوں نے فراموش کر دیا ہے، اور ان کی وجہ سے ہمارا سر شرم سے جھک رہا ہے۔ بالکل۔ اور یعنی کہ جن حکومتوں کے خلاف ہمیں نبردآزما ہونا چاہیے، ہم نے ان کے خلاف سے پراندازی کر دی ان کے سامنے۔ تو معاذ اللہ، خاکم بدہن، یہ کربلا کی تعلیمات کی خاکم بدہن بڑی توہین۔ جی ہاں، یقیناً کربلا ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ تم اپنے آپ کو میدان عمل میں اتارو، ظلم سے مقابلہ کرو، اور جس جگہ بھی انسانیت سسکیاں لے رہی ہو وہاں انسانیت کے حامیوں مددگار بن جاؤ۔ مول صاحب، آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، خود کربلا ہم سے کن عمل کا مطالبہ کرتی ہے؟ کربلا ہم سے کن اعمال کو دیکھنا چاہتی ہے؟ نماز، زکوٰۃ، روزہ، خمس، امر بالمعروف، نہی از منکر، ان سب کے علاوہ اور دیگر کون سے اعمال ہو سکتے ہیں؟ کیا کہیں گے آپ؟ میں براہ راست آپ کے سوال سے مربوط گزارش سے پہلے یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ پورا نظام حیات کسی جگہ بھی صرف زبان کے دعووں کو قبول نہیں کرتا ہے، بلکہ زبانی دعووں کے ساتھ عمل کے تقاضے کرتا ہے۔ اور اسلام دین فطرت ہے، انسانی فطرت ہی کو محفوظ رکھنے اور فطرت کے ذریعے انسان کو ترقی دینے کے سہارے دیتا ہے۔ قرآن کریم سے لے کے ارشادات معصومین علیہ السلام تک مسلسل اس بات کی طرف ہم کو متوجہ کیا گیا ہے کہ خالی زبانی دعووں کی کوئی قیمت نہیں ہے، حتیٰ کہ لفظ ایمان کی بھی جو تشریح روایات میں آئی ہے، چاہے وہ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہوں، اور چاہے ان کے ارشادات کو پھر سے امت کے سامنے اپنے زمانے میں پیش کرنے والے ائمہ طاہرین ہوں۔ یہ جملہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ ائمہ نے یہ فرمایا ہے کہ کوئی بات بھی ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے، ہم جو بھی کہتے ہیں وہ وہی کہتے ہیں جو ہمارے جد اور ہمارے رسول نے کہا تھا، اور پیغمبر وہی کہتے ہیں جو حکم خدا ہوتا ہے۔ میں یاد دلانا چاہوں گا صرف ان بے شمار ہدایات میں سے ایمان کے متعلق کہ ایمان کو صرف زبان کے اقرار کی سے تعبیر نہیں کیا گیا ہے، صرف دل سے قبول کر لینے کو بھی ایمان قرار نہیں دیا ہے۔ معصومین کے ارشادات میں تیسری شرط ہے کہ دل سے قبول کر لینے کے بعد، زبان سے اقرار تو کر ہی لے گا، دل سے قبول کر لینے کے بعد اپنے وجود سے، اپنے اعضاء و جوارح سے، ہاتھ پیروں سے، آنکھ سے، زبان سے اس پر عمل بھی کرے۔ ایک بنیادی بات ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا يقبل قول بلا عمل، کوئی بھی تمہاری بات اور کوئی بھی تمہارا دعویٰ بغیر اس قول کے ثبوت کے طور پر جب تک عمل نہ پیش کرو وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ پوری روایت اور اس سے آگے تک ہے، مفید ہے، اس لہٰذا میں جلدی سے سنا دینا چاہتا ہوں کہ لا يقبل قول بلا عمل ولا يقبل قول وعمل الا بالنیہ ولا يقبل قول وعمل ونیۃ الا باصابۃ السنہ۔ پیغمبر کا ارشاد ہے کہ زبانی دعوے کافی نہیں، اس کے ساتھ ثبوت میں عمل چاہیے، اور عمل بھی صرف تب قابل قبول ہے جب اس کے ساتھ نیت بھی درست ہو، نہ دکھاوا، نہ نام، نہ شہرت، کچھ نہیں، صرف اور صرف للہیت، خلوص، حکم خدا کی پابندی، مخلوق کے کام آنا، جو بھی اس عمل کا نتیجہ ہے۔ اور اتنا بھی کافی نہیں ہے، میں اس وقت خاص کر کے اپنی قوم سے عرض کروں گا کہ منمانا عمل بھی کافی نہیں ہے، جی ہاں، الا باصابۃ السنہ۔ جو اللہ نے عملی نمونے بھیج دیے تھے، آئیڈیل بھیج دیے تھے، یعنی محمد و آل محمد علیہ السلام، جن کو اسوہ قرار دیا ہے، تمہارا عمل خیر بھی ان کے کردار کے سے سیکھا ہوا ہونا چاہیے۔ تمہیں
اپنی طرف سے منمانے طور پر بنام دین کاموں کو ایجاد کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ضرورت ہے عمل کی، اور کوئی بھی یا لیتنا کننا معکم فافوز معکم ہم مسلسل دعا کرتے ہیں زیارتوں میں، لیکن دعا کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معروف ترین ارشاد ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ الداعی بلا عمل کالرامی بلا وطر، دعا بھی بغیر عمل کے قبول ہونے۔ عمل کا مطلب وہ نہیں ہے جو آج میرے اس زبان سے کہتے ہی سمجھ میں آئے گا کہ وہ 40 دن کے چلے پہ بیٹھے ہیں۔ آج کل عمل کا لفظ بھی نہ جانے کہاں سے کہاں چلا گیا ہے۔ عمل کر رہے ہیں، محدود کر جی عمل کر رہے ہیں، مطلب لگتا ہے کہ کچھ قرآن لیے بیٹھے ہوں، کچھ لیمو وغیرہ اور ہوگا، وہ عمل نہیں ہے۔ عمل کا مطلب جو آپ کا نظریہ ہے، دین نے تشکیل دیا اس نظریے کو، اس کے مطابق جو آپ کو کرنا چاہیے، اور جب یہ انسان کرے گا تو اس کی پوری زندگی عبادت خدا بن جاتی ہے، روزی کمانے سے لے کے سجدہ الہی تک، اور راہ کے میں پڑے ہوئے ایک پتھر کے کنارے کرنے سے لے کے دین کی رکاوٹوں دور کرنے تک۔ پیغمبر نے فرمایا کہ دعا بیٹھ کے کرو لاکھ، لیکن جو کر رہے ہو، جو مانگ رہے ہو، اس کے حصول کی کوشش نہ کرو تو کوئی حاصل نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے تیر پھینکو اور کمان کے بغیر ہاتھوں سے پھینکا جائے۔ تو پورا نظام زندگی فطرت کا تقاضا ہے، صرف دین نہیں ہے، پورا فطرت کہتی ہے کرنا ہے تم کو۔ صحیح، صرف اور صرف یوں کہا جا سکتا ہے آسان لفظوں میں، ڈاکٹر کے پاس انسان جائے اور دوا لے، جی ہاں، تب ہے علاج۔ صحیح، لا کر کے اسے کھائے، ورنہ علاج جب نہیں ہے۔ صحیح ڈوز اس کے بدن میں پہنچے گی تو یقیناً اسے شفا ملے گی۔ وقتان پہنچا ہے کہ ہم وقفے کا اعلان کریں، لیکن وقفے پہ جانے سے پہلے جناب انیس اشفاق صاحب کے اشعار کو سننا ہم پسند کریں گے، اگر زحمت نہ ہو تو چند اشعار بارگاہ امام حسین علیہ السلام۔ پروردگار نے آپ کو یہ خصوصیت عطا کی ہے، نظم و نثر پر مکمل عبور رکھتے ہیں جناب پروفیسر انیس اشفاق صاحب۔ کہ لشکر بہت یہ اہل ستم لے کے آئے ہیں، لشکر بہت یہ اہل ستم لے کے آئے ہیں، ہم سوئے نہر ایک علم لے کے آئے ہیں، ہم سوئے نہر ایک علم لے کے آئے ہیں، لکھنا ہے مدح مہر شہادت میں حرف نور، لکھنا ہے مدح مہر شہادت میں حرف نور، سو ہم فلک سے ایک قلم لے کے آئے ہیں، سبحان اللہ، سو ہم فلک سے ایک قلم لے کے آئے ہیں، اور عرش عزا پہ چمکیں گے اشکوں کے ماہتاب، عرش عزا پہ چمکیں گے اشکوں کے ماہتاب، فرش عزا پہ دیدہ نم لے کے آئے ہیں، اور دل میں ہے کربلا تو نگاہوں میں ہے نجف، دل میں ہے کربلا تو نگاہوں میں ہے نجف، دو جنتیں جلوں میں بہم لے کے آئے ہیں، دو جنتیں جلوں میں بہم لے کے آئے ہیں، اور ہونٹوں پہ حرف حق ہے بدن میں لہو کی تاب، ہونٹوں پہ حرف حق ہے بدن میں لہو کی تاب، خوئے عراق و وضع عجم لے کے آئے ہیں، خوئے عراق و وضع عجم لے کے آئے ہیں، اور ان کی نظر میں لال و جواہر بھی ہیچ ہیں، ان کی نظر میں لال و جواہر بھی ہیچ ہیں، جو تیرے در سے دولت غم لے کے آئے ہیں، لشکر بہت یہ اہل ستم لے کے آئے ہیں، ہم سوئے نہر ایک علم لے کے آئے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، یہ تھے جناب پروفیسر انیس اشفاق صاحب۔ ہماری گفتگو جاری و ساری رہے گی، وقت ہو چکا ہے زندہ ہے حسین میں ایک بریک کا، دیکھتے رہیے ہادی ٹی وی۔ آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، تیرا چہرہ آنکھیں بھول
زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زندہ ہے حسین، شہر لکھنؤ کے ہادی ٹی وی اسٹوڈیو سے۔ امید کرتے ہیں اول ماہ محرم سے جو پروگرام آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں یہ آپ کے لیے معاون و مددگار اور مفید بھی ہوگا حسینیت کو سمجھنے میں اور کربلا فہمی کے لیے۔ مالک کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں کریم پروردگار ہمیں کربلا فہمی کا شعور مرحمت فرمائیے۔ دعائے توسل کا وہ فقرہ اپنی زبانوں پر لاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید یبن رسول اللہ، یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ معبود ہماری اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، ہم دنیا میں امام حسین کی زیارت کرنے والوں میں شمار ہوں اور آخرت میں سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے شفاعت ہمارے شامل حال ہو۔ عنوان گفتگو ہے یزیدیت سے مقابلے کے لیے عمل درکار ہے، صرف زبانی دعوے کافی نہیں ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید صفی حیدر صاحب قبلہ اور اسی طرح جناب پروفیسر انیس اشفاق صاحب۔ ایک بار پھر سے تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں آپ دونوں حضرات کی خدمت میں۔ امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور مہلت لی ہے، اور مہلت بھی یوں ہی بسر کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس میں بھی بعض اعمال انجام دیے۔ خود یہ کس بات کا پیغام جاتا ہے ہمارے لیے؟ ابھی جو اس سے پہلے گفتگو جہاں سے شروع ہوئی تھی آپ نے اس وقت ایک جملہ کہا تھا کہ نماز اور روزے اور زکوٰۃ کے علاوہ کا سید الشہداء اور کربلا سے ہمیں کیا پیغامات ملتے ہیں۔ میں اسی جگہ سے بات کو شروع کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات بھی واضح ہو جائے۔ زیارت وارثہ میں فقرے ہیں چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہے۔ امام سے گفتگو کرتے ہوئے پہلے ان کے فضائل کا تذکرہ ہے زیارت وارثہ میں، وراثت کے تذکروں سے لے کے طہارت، اور پھر امام نے جو کارنامے انجام دیے ہیں ان کی گواہی ظاہر کی زبان سے جاری ہوتی ہے۔ تو امام کے کارناموں کے تلخیص کے طور پر امام انہی کے پوتے اور ان کے وارث ہیں اور وقت کے امام ہیں، وہ کہتے ہیں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واطعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین۔ یہ حسین کی پوری کاوش و کوشش اور اس کربلا کا خلاصہ ہے جو امام نے بیان کیا ہے۔ بہت سے الفاظ ہیں جو ہماری زبان پر آتے ہیں تو خاص تصورات کے ساتھ، اس میں سے نماز و زکوٰۃ بھی ہے۔ جو الفاظ قرآن مجید میں بہت دہرائے گئے ہیں ان میں سے دو لفظ بھی ہیں، اور عموماً اگر ہر جگہ نہ ہو میں اتنے بھروسے سے نہیں کہہ سکتا کہ دونوں چیزوں کا ذکر بھی عموماً ساتھ ساتھ آیا ہے، نماز اور زکوٰۃ کا۔ علماء تفسیر نے، ظاہر ہے کہ تفسیر بالرائے نہیں ہوتی، ہمارے علماء جو بھی قرآن مجید کی تفسیر بیان کرتے ہیں وہ معصومین علیہ السلام کے ارشادات یا عقل سلیم کی مدد سے۔ میں جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل ایک بلا آئی ہوئی ہے منبر سے، اور حسینیت کو مقصد سے ہٹانے کے لیے اور دین کو کہ ڈھانچہ باقی رہ جائے اور دین نہ رہے، روح نہ رہے، اس کے لیے جو دشمنان دین نے تدبیریں کی ان میں سے ایک بڑی بلا آئی ہے قرآن مجید کی آیات کی منمانے ڈھنگ سے تفسیر کر کے توحید اور الوہیت سے لے کے قیامت تک ہر عقیدے کو کمزور کرنا۔ لفظ زکوٰۃ اور لفظ صلاۃ جہاں جہاں آیا ہے، علماء بڑی تعداد میں مفسرین نے لکھا ہے، اور یہ بات میں سامعین میں نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، کہ پروردگار عالم نے جو نظام حیات بنایا ہے ان میں ہم سب کو حقوق بھی دیے ہیں، فرائض بھی رکھے ہیں۔ حقوق کی دو قسمیں ہیں، کچھ اللہ کے حق ہیں، یہ لفظ ذرا مجبوری ہے ورنہ ہم اللہ تک کچھ پہنچاتے نہیں ہیں،
جو حق اللہ کہلاتا ہے وہ بھی اس میں بندے ہی کے مفاد تک اس کو پہنچاتا ہے۔ نماز کا بندگی سے، انسانیت مخلوق سے کوئی رشتہ نہیں، بندے سے، اللہ سے رشتہ، اس لیے حق اللہ کہلاتا ہے، لیکن اس کے فوائد سب کے سب پلٹ کے اسی انسان تک آتے ہیں۔ تو ایک حق اللہ ہے اور ایک حق الناس ہے، حق المخلوق ہے۔ قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ، شاید ان دونوں کی طرف تعبیر ہو کہ حسین کا کام یہ ہے کہ انہوں نے حقوق خدا بھی ادا کیے ہیں اور حقوق الناس بلکہ حقوق مخلوق خدا ادا کیے ہیں، اور یہ دونوں کام ہیں انفرادی سطح پہ آدمی یہ کام زندگی میں کرتا رہے۔ اب اس کے بعد پھر اگلی منزل آتی ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ خود سدھر جانا اور خود صحیح لائن پہ آ جانا کافی نہیں ہے، بلکہ اب نیکی پھیلانا اور برائی سے روکنا یہ ضروری ہے، اس لیے کہ یہ کام نہیں کریں گے تو خود بھی ان خرابیوں سے بچ نہیں سکیں گے۔ تو دو قسمیں ہوئیں انفرادی ذمہ داریوں کی، اور پھر دو قسمیں ہو گئیں اجتماعی ذمہ داریوں کی، اور ان میں سمٹ کے پوری زندگی آ جاتی ہے اگر غور کیا جائے، اور اس سب کو پھر سمیٹ کے اگر دیکھیں وَأَطَاعَتَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَتَّى أَتَاكَ الْيَقِينُ، اطاعت مطلقہ پروردگار اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سمیٹ کے خلاصہ ہے۔ اب اس کے بعد حسینی، کربلائی، علوی، محمدی، سب کوئی بھی لفظ ہو، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے اس وقت میری ذمہ داری کیا ہے اور مجھے اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہے۔ کربلا کے عظیم ترین پیغامات میں سے ایک یہ ہے، چونکہ وہ موقع وہ ہے جب ظلم کے خلاف حسین اٹھے ہیں، وہ وقت ہے اس کا اٹھنے حسین کے قیام کا، اس لیے ہم اس کو سب سے زیادہ ظلم کے خلاف قیام سے جوڑتے ہیں، بے شک ہے اس کا سب سے بڑا اور عظیم ترین پیغامات میں سے ایک ہے، لیکن کربلا پورے دین کا پیغام ہے اور دین کے ہر پہلو تک کربلا پہنچاتی ہے اگر اس پہ غور کیا جائے۔ جی ہاں، خود واقع کربلا اور شب عاشور سید الشہداء کا مہرت لے کر عبادت و بندگی کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، جی مالک سے کریں گے، راز و اصل نیاز سال اور دعا پھر رہ مناجات گیا کرنا۔ تھا۔ جی ہاں، میں یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں، ہم بسا اوقات اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ پڑھیے قرآن کریم میں ناظرین، پروردگار نے اپنے بندوں کو، مالک نے 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ مصیبت میں جب انسان مبتلا ہوتا ہے، اذا مسہ الشر جزوعا، بسا اوقات انسان اللہ سے اپنا رشتہ توڑ لیتا ہے، ذرا سی کوئی مصیبت آئی۔ اس کے بعد دوسری منزل یہ ہے کہ انسان صبر کی منزل میں ہوتا ہے، جو واقعاً لائق تحسین ہے، لیکن اس کے آگے کی منزل وہی ہے جو معصومین یا خاصان خدا سے مخصوص ہے، مرضی خدا، ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ ہم ذرا سی مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں کیوں کر ہمارا اللہ سے رشتہ اور ناطہ ٹوٹ جاتا ہے، کیسے بچا جائے اس سے؟ حال بھی آپ نے بتا دیا، کربلا میں حسین نے ان آلام میں، ان مصائب میں، جب 7 محرم کی صبح سے خیموں میں اصغر اور سکینہ اور محمد باقر علیہ السلام سب پیاسے ہیں اور والتش کی آوازیں اٹھ رہی ہیں، اس مصیبت بھری دنیا میں بھی اللہ سے رشتہ جتنا اس وقت تھا اس کو اور آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ اور میں یہیں پر پھر ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اس وقت دشمن نے بہت کوشش کی عزاداری کو ختم کرنے کی، گلے کاٹ کے اور بم پھوڑ کے اور خون بہا کے، صدیوں کوشش کی ہے، ناکام ہوا ہے۔ اب اس نے اس حملے کو تو جاری رکھا ہے، اس میں وہ کمزور نہیں ہے، لیکن تاریخ میں انحراف تو ہمیشہ آیا ہے، لیکن اس وقت محسوس یہ ہوتا ہے کہ جو صدیوں تک ظالموں کی حکومت بعد پیغمبر بنی امیہ اور بنی عباس کی شکل میں رہی، اس میں جتنے انحراف پیدا کیے گئے تھے ان سب کو سمیٹ کے اس وقت پھر سے کوشش ہو رہی ہے اہل حق میں ان انحرافات کو زندہ کرنے کی، اور اس میں خود عزاداری کو اس سے زیادہ افسوسناک بات نہیں ہو سکتی کہ ہماری کم شعور کی وجہ سے عزاداری کو جو مقصد حسینی کی حفاظت کا ذریعہ ہے اسے اس کے خلاف استعمال کرنے کی منزل تک لے آیا جائے۔ جس حسین نے شب عاشور مہلت لی، جس حسین نے ظہر عاشور نماز ادا کی جماعت سے، اس حسین کی عزا کے نام پر یہ نظریہ پیدا ہو جائے کہ ہم تو صرف حسین پر رونے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ میں بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، جس روایت کو اس بات کی بنیاد بنایا جاتا ہے، ایک تو
روایات آیات کے مقابلے میں نہیں لائی جاتی، اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سب نے معیار دیا ہے کہ جو ہمارے نام سے منسوب کوئی بات بھی ہو اور قرآن سے ٹکرائے تو اسے دیوار پہ مار دو۔ قرآن کریم میں صاف صاف ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ عبادون کا مطلب اطاعت پروردگار ہے زندگی میں ہر جگہ، اس میں نماز سے لے کے روزی کمانے تک سب کچھ شامل ہے۔ لیکن اب اس کے لیے ایک روایت کو سہارا بنایا جاتا ہے کہ شہادت کی خبر جب سیدہ سلام اللہ علیہا کو ملی تھی حسین شہید ہوں گے، اور بی بی نے سوال کیا تھا کہ اس وقت ہم میں سے کوئی زندہ ہوگا کہ نہیں، اور حضور نے بتایا نہیں، تو بی بی نے فوراً پوچھا کہ پھر حسین پہ گریہ کون کرے گا۔ حسین پہ گریہ کی کوئی بڑی اہمیت ہے، تبھی تو یہ تمنا ظاہر کر رہے ہیں شہزادی، ورنہ فطری باتیں ہیں، جو ہوگا وارث اس وقت روئے گا۔ لیکن اس وقت سید المرسلین نے جو جواب دیا تھا وہ یہ تھا کہ میری امت کے بزرگ ان کے بزرگوں پر روئیں گے، میری امت کے جوان، میری امت کی عورتیں روئیں گی۔ لیکن اسے پیش ان لفظوں میں کیا جاتا ہے اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا۔ میں تمام اہل فکر سے، تمام اہل علم سے اور تمام عزاداروں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، الگ سے کسی قوم کے پیدا کرنے کا تذکرہ نہیں ہے اس روایت میں۔ میری امت کے لوگ حسین پر روئیں گے، ان کے بوڑھے، ان کے جوان، ان کی عورتیں۔ پیغمبر کی امت کون ہے؟ جو پیغمبر کے راستے پہ چلے، جو قرآن اور اہل بیت دونوں اس کے ہاتھوں میں ہوں۔ صحیح۔ یقیناً یہ تبھی ممکن ہے جب ہم میدان عمل میں اپنے آپ کو اتار دیں اور واقعی معنی میں خود کو امتی بنا لیں، اور نبی اعظم ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے واقعی عزادار بن جائے۔ آپ سے جناب پروفیسر انیس اشفاق صاحب ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اگر آپ سے دریافت کیا جائے عزاداری عمل کے ہمراہ مطلوب ہے، اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل، عمل کے بغیر تو کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا۔ عزاداری کا یعنی مقصد ہی نہیں کوئی رہ جاتا۔ امام باڑے سجانا اور تعزیہ رکھنا اور طاقوں کو روشن کرنا یہ تو اس کے ظواہر ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو علامتیں ہیں، یہ تو ہم علامتوں کے طور پر ساری چیزوں کی آرائش کرتے ہیں، اپنے امام باڑے سجاتے ہیں، ان کو بارونق بناتے ہیں، لیکن یہ ان میں سے ہر چیز جو چراغ ہم طاق میں روشن کرتے ہیں، جو تعزیہ ہم رکھتے ہیں، جو علم ہم سجاتے ہیں، یہ سب علامتیں ہیں، اور ہر ان میں سے ہر شے ہر قدر کی علامت ہے۔ تو عمل کے بغیر تو یہ ہے ہی نہیں۔ دیکھیں، میں آج جو شعر آپ کو سنا رہا ہوں وہ اپنے عقیدے کے شعراء کے شعر نہیں سنا رہا ہوں، میں ایک دوسرے عقیدے کے شاعر کا شعر آپ کو سنا رہا ہوں کہ اس قافلے نے دیکھ لیا کربلا کا دن، اب رہ گیا ہے شام کا بازار دیکھنا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں ذرا سا کہ اس نے عمل کا سبق دیا کس طرح۔ میں نے صحافیوں کے ایک جلسے میں جب یہ بات کہی تو لوگ چونک گئے کہ دنیا کی پہلی صحافی جو ہیں وہ جناب زینب۔ صحافت کی تعریف کیا ہے؟ نشر و اشاعت، اور آج تو صحافت کی تعریف بدل گئی ہے، نشر و اشاعت یعنی مثبت اشیاء کی۔ تو نشر و اشاعت کا یہ کام کس نے کیا؟ جناب زینب نے۔ اگر کربلا کے بعد شام کے بازار تک کا سفر نہ ہوتا تو آج وہ پیغام اس طرح سے ہم تک پہنچتا۔ پھر آئیے دربار یزید میں۔ دربار یزید کا وہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ جب تشت پر سے کپڑا ہٹا کر یزید نے امام سے پوچھا کہ زین العابدین تمہیں کیسا لگ رہا ہے کٹے ہوئے سر کی طرف، تو کیا فرمایا امام نے؟ کیا تو اب بھی نہیں سمجھا کہ موت ہماری عادت اور شہادت ہماری فضیلت؟ تو یہ جناب، اور جانے دیجئے اس کو، اقبال جن کی فارسی شاعری میں یہ مصرع موجود ہے کہ رمز قرآن از حسین آموختیم، قرآن کا رمز میں نے کس سے سیکھا؟ امام حسین سے۔ اور دوسری طرف کیا کہہ رہے ہیں؟ عمل کی بات ہے نا، تو اقبال کی تو پوری شاعری عمل کی شاعری ہے، اور وہ اسی عمل کو روشن کرنے کے لیے مثالیں کہاں سے لا رہے ہیں؟ عملی مثالیں لا رہے ہیں۔ جی ہاں۔ جسے نانے جویں بخشی ہے تو نے، اسے بازوئے حیدر بھی عطا کر۔ تو یہ جو ابھی آپ فرما رہے تھے کہ آپ ممبروں پر بیٹھ کر
خدابت کے جوہر دکھا کر، امام باڑے سجا کر، طاقوں میں چراغ روشن کر کے صرف آپ ایک رسم ادا کریں گے، اگر ان کے درمیان سے وہ عمل غائب ہے جس عمل کے لیے یہ تمام چیزیں علامتوں کے طور پر آئی تھیں، تو بیکار، وہ فائدہ نہیں ملنے والا ہے جو چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو چراغ آپ طاق میں روشن کر رہے ہیں وہ آپ کے دل میں روشن ہونا چاہیے۔ حق کا وہ چراغ جو علامت کے طور پر آپ طاق میں روشن کر رہے ہیں، وہ اس چراغ کی پہلی جگہ جو ہے وہ آپ کا دل ہے، وہاں اس کو روشن ہونا چاہیے۔ جب وہ وہاں روشن ہوگا تب آپ عمل کی طرف مائل ہوں گے، اور جب وہاں خاموش ہوگا تو آپ بے عملی کی زندگی گزاریں گے۔ تو یہ جناب علی عمل کے بغیر تو ہے ہی نہیں۔ اور آخری بات یہ کہ بھئی پورا سبق عمل کا ہے، اس واقعے میں سارا سبق عمل کا ہے، یعنی پورا ایک وہ ہے کہ یہ لنگر کہاں ناتواں کھینچتے ہیں، کہاں پائے عابد، انیس کا سلام ہے۔ آپ یہ سمجھیے کہ یہ ناتواں لنگر کیوں کھینچ رہا ہے، یہ زنجیر، توق و زنجیر پہن کر یہ سفر کیوں جاری ہے؟ تھک کے بیٹھ جاتے، لیکن تھک کے تو نہیں بیٹھے۔ یہ بعد کربلا جو ہے، یہ جو عمل ہے، اس عمل نے کس طرح سے تشہیر کی ہے، کس طرح سے پھیلایا ہے، اور کس طرح حق کو نمایاں کیا اور حق کو دوسروں تک پہنچایا ہے۔ تو پہلی یعنی کربلا، ورود کربلا سے لے کر اور قتل امام تک، اور قتل امام کے بعد دربار یزید تک ایک متحرک عمل نامہ ہے کربلا۔ صحیح، کربلا تحرک چاہتی ہے، کربلا چاہتی ہے کہ انسان اپنے وجود میں جمود پیدا نہ ہونے دے بلکہ ہمیشہ متحرک رہے۔ دھیرے دھیرے وقت اختتام کی منزلوں تک پہنچ گیا ہے۔ آپ سے میں درخواست کروں گا، خود پروگرام زندہ ہے حسین کے حوالے سے کوئی بات ناظرین کے لیے، بالخصوص جوانوں کے لیے کوئی پیغام، ایک مبلغ ہونے کی حیثیت سے پوری دنیا میں آپ جانے بھی جاتے ہیں، پہچانے بھی جاتے ہیں، یقیناً آپ کی ذمہ داریاں بھی سنگین ہیں، ہم سننا چاہیں گے آپ کی زبانی۔ خود یہ جملہ زندہ ہے حسین، یہ ہمیں زندگی دیتا ہے، اور یہ ان کا کارنامہ ہے کہ وہ صدیوں کے بعد بھی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اب اس زندگی سے ہم کتنی زندگی لیتے ہیں، اور وہ زندگی جو حسین کی جیسی زندگی ہو، اس زندگی کا میں بار بار وہی دہراؤں گا کہ اس زندگی میں ظلم نہیں ہوگا، اس زندگی میں دوسروں کے ساتھ بدسلوکی نہیں ہوگی، اس زندگی میں حقوق کی تباہی نہیں ہوگی، اس زندگی میں احکام خدا کی طرف سے لاپرواہی نہیں ہوگی، اس زندگی میں اپنے خواہشات کو حکم خدا پر اور انسانیت پر ترجیح نہیں دی جائے گی۔ میں اپنے جوانوں سے خاص کر کے کہوں گا، عزا کی رونق تم سے ہے، عزاداری کی خوشبو تمہارے وجود سے آتی ہے، ان مجلسوں میں تمہاری قوت ہے جو ان فرش عزا کو بچھانے سے لے کے اور آباد کرنے تک کام آتی ہے۔ یہ جلوس عزا تمہاری نیت اور تمہارے دل کے جذبے کا ثبوت ہے۔ اللہ نے تمہیں جو طاقت دی ہے وہ سب سے زیادہ ہے، لہذا میں جوانوں سے کہوں گا، حسین کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ، ذکر حسین کے ساتھ ساتھ فکر حسین بھی بسائیں ذہنوں میں، دماغوں میں، اور مقصد حسینی کو پیش نظر رکھیں اور دین کو زندہ رکھیں، اپنی ذات سے لے کے معاشرے پر دین کی حکومت قائم ہو۔ یہی حسینی عزاداری ہے، اور اس کا یہی مقصد ہے، اور یہی اس کا ثمرہ ہے، اور یہ ہم کر سکے تو انشاءاللہ قدم قدم پر ان کی محتاج ہیں، اور ہر قدم پر ان کا توسل بھی کام آئے گا اور ان کی شفاعت بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ۔ حضور، اختتام پروگرام آپ کا اپنا پیغام اور آپ کے اپنے اشعار ایک بار پھر ہماری زحمت کو قبول کریں، بارگاہ سید الشہداء میں منظوم خراج عقیدت کے ساتھ ساتھ نثر میں چند باتیں۔ اپنی قوم، آپ کا تعلق یونیورسٹی سے رہا ہے، نہ جانے کتنے مکاتب فکر کے اسٹوڈنٹس آپ کے سامنے زانو ادب طے کر چکے ہیں، آپ زیادہ بہتر انداز سے پیغام کو منتقل کر سکتے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ لیکن میں نے تو اس طرح سے میں یہ نہیں کہوں گا خدمت کی، لیکن عمل یوں انجام دیا کہ جب تک میں رہا وابستہ اپنی یونیورسٹی سے، تو میرے یہاں یعنی مرثیے پر سب سے زیادہ کام ہوا، اور مرثیے کے معنوی پہلو پر، اور کربلا کے یعنی علامات کربلا کے اوپر
کئی مقالے میرے یہاں لکھے گئے ان کی معنویت کے اوپر، اور کیونکہ یہ ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے ہمارے ادب میں، یعنی اور وہ کہ جو ہمارے عقیدے کے، جیسا میں کہہ رہا ہوں، شعراء نہیں ہیں، وہ افتخار عارف ہیں، عرفان صدیقی ہیں، منیر نیازی، پاکستان میں تو یہ شاعری جو ہے بہت پنپ رہی ہے، اور اس لیے کہ جو بصیرتیں موجود ہیں اس شاعری کے اندر، اور یہ بصیرتیں اس واقعے کی وجہ سے موجود ہیں، تو میں نے جناب اچھا خاصا کام کیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی دولت ہے ہمارے پاس، جیسا میں نے شروع میں عرض کیا کہ دوسروں کو جس دولت کی تمنا رہتی ہے اس کا خزانہ ہمارے پاس موجود ہے۔ واہ، خزانہ ہمارے پاس، خزانہ ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ خزانہ کبھی خالی نہیں ہوگا۔ بے شک، یہ خزانہ ایسا ہے کہ جو کبھی خالی نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ کو کبھی بھی خیر و شر کی قوتوں سے مفر نہیں ہوگی، اور جب جب شر کی قوت سر اٹھائے گی تب تک حق اس کے مقابل آئے گا، اور حق تحریک کہاں سے حاصل کرے گا؟ کربلا کے واقعے سے۔ تو یہ ایک ایسی نہ ختم ہونے والی دولت ہے جو ہمارے درمیان موجود ہے، تو ہم جتنا بھی اس پر فخر کریں کم۔ 2-3 شعر یا کوئی ایک شعر اختتام؟ کہ چلا تھا ظلم بجھانے پیمبری کے چراغ، چلا تھا ظلم بجھانے پیمبری کے چراغ، پیمبری کے چراغ، مگر ہواؤں نے گل کر دیے اسی کے چراغ، واہ، مگر ہواؤں نے گل کر دیے اسی کے چراغ، اور بھٹک نہ جائیں کہیں رہ روانے جادہ حق، بھٹک نہ جائیں کہیں رہ روانے جادہ حق، سحر نے رکھ دیے رستے میں راستی کے چراغ، واہ، راستی سحر نے رکھ دیے رستے میں راستی راستی کے چراغ، اور جو تیرے شعلہ انکار سے ہوا روشن، جو تیرے شعلہ انکار سے ہوا روشن، نہ اس چراغ کے آگے جلے کسی کے چراغ۔ اور آخری شعر ہے کہ بہت غرور تھا باطل کی سلطنت پہ جسے، بہت غرور تھا باطل کی سلطنت پہ جسے، بجھے تو پھر نہ جلے اس شہنشہی کے چراغ۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ میں شکر گزار ہوں آپ دونوں حضرات کا، بڑا قیمتی وقت آپ حضرات نے ہمیں دیا ہے۔ امید کرتے ہیں انشاءاللہ جب کبھی ہم اسی طرح یاد کریں گے آپ ضرور نئی سی آواز پر لبیک کہیں گے۔ ہادی ٹی وی کی انڈیا یونٹ آپ کی صمیم قلب سے شکر گزار ہے، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آئیے اختتام کے موقع پر بارگاہ سید الشہداء میں حاضری درج کرائی جائے اور عرض کیا جائے، آقا آپ کی عزاداری سے ہمارے اندر آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو، اور ہمارا عمل ہمارے حسینی ہونے کا ثبوت دے انشاءاللہ تعالی۔ اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا۔ آراء، نظریات کا اور تجاویز کا ہمیں انتظار رہے گا۔ مجھ ناچیز حیدر عباس کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔